رب کو ہے راضی کرنا، رب کو ہے راضی کرنا، پیار نبی سے ہے کرنا، پیار نبی سے ہے کرنا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر 3 قسم کی عبادتیں مقرر کی ہے۔ پہلی قسم وہ عبادتیں ہیں جو بدن سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ نے بدن کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے۔ نمبر 2، ایسی بعض عبادتیں ہیں جو صرف مال سے تعلق رکھتے ہیں، بدن سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہوتا ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، اسی طرح قربانی ہے اور صدقۃ الفطر ہے۔ ایسے چند عبادتیں ہیں جو صرف مال سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور تیسری قسم کی بعض عبادتیں ہیں جو مال سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور بدن سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جیسے حج ہے، اس میں بدن کا بھی جوڑ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، اور اسی طرح مال کا بھی دخل ہوتا ہے، مال کا بھی بڑا حصہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان 3 قسم کی عبادتیں بندوں پر لاگو کیا ہے، واجب کیا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ ہر ایسے مسلمان پر قربانی واجب ہے جو سمجھدار ہو، عقل مند ہو۔ اگر مجنون ہو اور اس کے پاس کتنا بھی مال ہو، زیادہ مال ہو، بڑا مالدار ہو، تب بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اور اس کی طرف سے اس کے ذمہ دار جو ان کو لے کر پال رہے ہیں، کفالت اس کی ذمہ داری لیے ہیں، تو ان پر بھی ان کی طرف سے قربانی دینا واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح نمبر 2، بالغ ہونا شرط ہے، ضروری ہے۔ اگر نابالغ ہے اور اس کے پاس بہت سارا مال ہے، بہت بڑا مالدار بچہ ہے، نابالغ بچہ، تو ان کے ولی پر بھی، یعنی ان کے ذمہ دار باپ ہے، اسی طرح بھائی ہیں، ایسے جو ذمہ دار ہیں، ان کی کفالت لے کر، ان کی ذمہ داری لیے ہوئے ہیں، ان پر بھی قربانی ان کی طرف سے دینا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اور نمبر 3، مقیم ہونا بھی شرط ہے۔ اگر مقیم نہیں ہے، مسافر ہے، کسی جگہ ٹھہرنے کا ارادہ نہیں ہے، اسے صرف سفر کر رہا ہے، ان قربانی کے ایام میں، قربانی کا ایام یہ 3 دن ہیں، 10، 11، 12، یہ 3 دن قربانی کے دن ہیں۔ اگر ان 3 دنوں میں اگر وہ سفر میں ہو، مقیم نہ ہو، کسی جگہ سفر میں رہا ہو، تو اس صورت میں قربانی واجب نہیں ہے۔ سفر کا معنی وہ 77 کلومیٹر، یعنی 70 پر 7 کلومیٹر سے بھی زیادہ سفر کر کے چلا گیا ہو، دور چلا گیا ہو، تو اس وقت بھی اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی صرف ایسے لوگوں پر واجب ہے، ایسے لوگوں پر ضروری ہے کہ جن پر زکوٰۃ بھی ضروری ہے، یعنی زکوٰۃ اگر فرض ہو تو قربانی بھی ان لوگوں پر واجب ہے، اگر زکوٰۃ فرض نہ ہو تو قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ تو یاد رہیں کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی واضح غلطی ہے، غلط فہمی ہے کہ جس میں اکثر مسلمان مبتلا ہیں۔ اسی مسئلے کو ہم آپ حضرات کے خدمت میں علماء کرام کے جو اصول بیان فرمائے ہیں، اس کو آپ حضرات کی خدمت میں مختصر انداز میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ گزارش ہے کہ آپ حضرات اس مسئلے کو سنیں اور آگے اس کی مثالیں بھی بیان کی جائے گی، انشاءاللہ اس کو بھی اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرے، دوسروں کو پہنچانے کی کوشش کرے۔ اب اگر ہم تھوڑا سوچیں گے، غور کریں گے، تو مسلمانوں میں بھی 3 طرح کے لوگ ہیں مال کے اعتبار سے۔ پہلے وہ چند لوگ ہیں کہ جن کے پاس مال بہت زیادہ ہے، بڑے مالدار لوگ ہیں، بڑے ثروت والے ہیں، ان پر زکوٰۃ بھی ہے اور قربانی بھی ہے۔ اور نمبر 2، درمیانہ، ایک دم مالدار بھی نہیں ہے اور ایک دم غریب بھی نہیں ہے، جیسے ملازمت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، مدرسے میں ہو، امامت ہو، ایسے تدریس و امامت وغیرہ میں جو لگے ہیں، اسی طرح کسی دکان میں کام کرتے ہو، ایسے درمیانی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نہ بہت بڑے مالدار ہوتے ہیں، نہ ایک دم غریب ہوتے ہیں۔ ان پر بھی قربانی واجب ہے، اگرچہ زکوٰۃ نہیں ہے ان پر، لیکن قربانی ضرور ہے۔
اور نمبر 3 ایک دم غریب قسم کے لوگ ہیں، وہ ان لوگوں پر نہ زکوٰۃ ہے نہ قربانی ہے، دو بھی نہیں ہے۔ اب آگے ہم یہ سمجھنا ہے کہ جن لوگوں پر قربانی واجب ہے، یعنی پہلی قسم کے لوگ اور دوسری قسم کے لوگ، زیادہ بڑے مالدار لوگ اور درمیانی قسم کے لوگ، ان دونوں پر جو قربانی واجب ہے وہ کیا کیا مال ان کے پاس رہنا ہے، کتنا مال ہو تو قربانی واجب ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے مالدار ہوتے ہیں لیکن ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا ہے، پورا ختم ہو جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ کبھی درمیانی قسم کے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ بھی پیسہ نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے چند اصول ہیں، علماء کرام چند اصول بتائے ہیں جو آپ حضرات کی خدمت میں بہت مختصر انداز میں پیش کرتے ہیں تاکہ بات اچھی طرح صاف معلوم ہو۔ قربانی کی بنیادی طور پر 5 قسم کے مال ہیں۔ اگر یہ 5 قسم کے مال ہو تو ان پر قربانی واجب ہے۔ آگے مثالیں بھی انشاءاللہ دی جائے گی انشاءاللہ تفصیلی طور پر۔ یہاں 5 قسم کے مال کو سمجھنا ہے۔ پہلی قسم سونا۔ اگر کسی کے پاس 80/7 گرام 80/4 ملی گرام 7.80/4 ملی گرام ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ نمبر 2 چاندی۔ اگر کسی کے پاس 612 گرام اور 360 ملی گرام ہو چاندی تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ یہ 2 قسم کے مال ہوئے، سونا چاندی۔ اور نمبر 3 تجارت کا مال۔ تجارت کے مال اگر کسی کے پاس ہے، بزنس کرتے ہیں اور وہ بزنس کا مال کی قیمت اتنی ہو کہ وہ چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہو، چاندی کی قیمت تک پہنچنا ہے۔ اگر بزنس کا مال اس کی قیمت چاندی کی قیمت تک نہیں پہنچتی ہے، یعنی 612 گرام 360 ملی گرام کی قیمت تک نہیں پہنچتی ہے، اس سے بھی کم ہے، تجارت کر رہے ہیں، کم پیسے سے تجارت کر رہے ہیں، چھوٹی موٹی دکان رکھ کر تجارت کر رہے ہیں، اتنی قیمت کا مال نہیں ہے تو اس صورت میں قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں چاندی کی قیمت تک پہنچ رہی ہے تو قربانی واجب ہے۔ اور نمبر 4 رقم، پیسے۔ اگر کسی کے پاس اتنی رقم ہو، اتنا پیسہ ہو، اتنا مال ہو، بینک اکاؤنٹ میں ہو یا اس کے پاس ہو یا گھر میں رکھا ہو یا کسی کے پاس دیا ہو، اور بہت ساری چیزیں ہیں، اگر مال اتنا مال ہے کہ چاندی کی قیمت تک پہنچ رہی ہے، چاندی کے ٹارگٹ جو ہم بتائے تھے نصاب 612.360 ملی گرام، اتنا مال، اتنی قیمت، چاندی کی اتنی قیمت تک اس کا پیسہ پہنچ رہا ہے، اس کا پیسہ اس کے پاس ہے، تو اس صورت میں بھی قربانی واجب ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتاوی عثمانی میں یہ بات لکھی ہے، انہوں نے درج کیا ہے کہ فقہائے حنفیہ کے نزدیک پیسے اگر کسی کے پاس ہے، آگے نفقہ کے لیے، آگے خرچ، آگے ضرورت کے لیے رکھا ہے، پھر بھی اس پر قربانی واجب ہے۔ بعض لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ کسی کے پاس قرض دے کر رکھا ہوں میں، وہ قرض آنے کے بعد دیں گے، یا اسی طرح میں 1 لاکھ روپے امانت رکھا ہوں، بینک میں رکھا ہوں، گروی رکھا ہوں، لون میں دیا ہوں، یہ سب قسم کے لوگ، ان پر قربانی واجب ہے۔ اگرچہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے لیکن آنے والے ہیں تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، ان لوگوں پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور 5ویں قسم، قربانی واجب ہونے کے لیے جو مال ہے اس میں سے 5ویں قسم یہ ہے کہ ضرورت سے زائد سامان کسی کے پاس ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ ضرورت کے سامان تو ہر ایک کے پاس مہیا ہے، ضرورت کے اگر ایک گھر ہے اس کے ساتھ ایک دوسرا گھر بنا ہے، کرائے کے لیے بنا ہے، تو وہ بھی ایک آمدنی ہے، ضرورت سے زائد ہے، تو اس صورت میں بھی اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر ضرورت سے زائد مال ہو تو قربانی واجب ہے۔ تو 5 قسم، ان 5 قسم کے مالوں میں ہی قربانی واجب ہے۔ یہاں فرق معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے ضرورت سے زیادہ مال ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تجارت کا مال ہونا ضروری ہے، لیکن قربانی میں بات ایسی نہیں ہے۔ قربانی میں ضرورت سے زیادہ مال ہو تو اس صورت میں قربانی واجب ہے۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں ضرورت ہماری کیا ہے، ہماری ضرورت سے زیادہ مال، پیسے ہے یا نہیں۔ مثلا اب
آگے چند ایک 5 مثالیں میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس سے بات اور صاف طور پر معلوم ہو جائے گی۔ پہلی بات یہ ہے، ایک آدمی ہے کہ جس کے پاس صرف سونا ہے، اس کے علاوہ کوئی پیسہ نہیں رکھا ہے، سونا رکھا ہے، سونا رکھا ہے۔ اب وہ سونا اس کے گرام دیکھیں گے کہ 80 پر 7.80 پر 4 گرام ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو قربانی واجب ہے، اس کے علاوہ سامان ہو یا نہ ہو۔ لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ سونا اگر استعمال کرے یا نہ کرے، کیونکہ ہماری ملکیت میں ہے، ہماری ملکیت میں موجود ہے، اسی لیے اس کو قربانی دینا ضروری ہے۔ نمبر 2، اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے، صرف چاندی ہے، تھوڑا بہت رکھا ہے چاندی، یعنی تو صرف تجارت کا سامان ہے، کوئی اور سونا چاندی کچھ بھی نہیں ہے، صرف تجارت کا سامان رکھا ہے، یا صرف پیسے رکھا ہے، یہ 3 میں سے کوئی ایک رکھا ہے، آپشنز کوئی ایک، یا تو صرف چاندی رکھا ہو یا صرف تجارت کا سامان ہو اس کے پاس، یعنی تو صرف پیسے ہے۔ ان 3 لوگوں کے پاس ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ جو چیز رکھے ہیں، چاندی ہے، تجارت کا سامان ہے، جو پیسہ ہے، اگر یہ پیسہ یہ سب 612 گرام 360 ملی گرام کی قیمت تک پہنچتی ہے نہیں، اس کے پیسے تک پہنچتی ہے یا نہیں، اگر اس کی قیمت تک پہنچتی ہے تو قربانی واجب ہے، ورنہ قربانی واجب نہیں ہے۔ بہرحال یہ 2 مثالیں۔ نمبر 3، تیسرا آدمی ایسا ہے کہ جس کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے، اس کی قیمت 612 گرام 360 ملی گرام تک پہنچتی ہے یا نہیں، اگر پہنچتی ہے تو قربانی واجب ہے، اگر نہیں پہنچتی ہے تو قربانی واجب نہیں ہے۔ چوتھی مثال، اگر کسی کے پاس 80 پر 7.80 پر 4 گرام سونا اس سے بھی کم ہے، 80 پر 7 نہیں بلکہ 80 پر 6 ہے، 80 پر 5 یا 80 ایسا کم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چاندی وغیرہ ہے، دوسرے مال وغیرہ ہے، تجارت کا سامان ہے، یا نہیں تو دوسری چیزیں تجارت ہے، تجارت بزنس کر رہا ہے، سونا تو 80 گرام رکھا ہے، صرف 40 گرام رکھا ہے، تجارت کا سامان بھی رکھا ہے اس کے ساتھ، تو اس صورت میں ہم یہ کرنا ہے کہ سب کو ملائیں گے، بزنس کے پیسوں کو بھی ملائیں گے، دکان میں جتنے پیسے ہیں اس کو بھی ملائیں گے، اور اسی طرح ہمارے جو سونا ہے اس کو بھی ملائیں گے۔ اگر دونوں کی قیمت چاندی کی قیمت تک پہنچتی ہو، یعنی چاندی کی جو ٹارگٹ ہے کیا ہے 612.360 ملی گرام، یہاں تک پہنچتی ہے تو قربانی دینا ضروری ہے۔ نمبر 5، مثال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس یہ 5 چیزیں ہو، 5 چیز بھی ہے، جیسے ہم شروع میں بتائے تھے 5 چیزیں، سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 تجارت کا مال، نمبر 4 پیسے رقم، نمبر 5 ضرورت سے زائد سامان، یہ 5 چیزیں ہیں، لیکن الگ الگ دیکھیں گے تو کس پر بھی ٹارگٹ نہیں پہنچتا ہے۔ سونا بھی 80 پر 7 گرام نہیں ہے، اسی طرح چاندی بھی 612 گرام نہیں ہے، اور ضرورت سے زائد مال بھی زیادہ نہیں ہے، کوئی بھی الگ الگ کریں گے تو اس صورت میں کیا بھی نہیں ہے، صرف تھوڑا تھوڑا مال ہے۔ ہاں، سب کو ملائیں گے، سب کو جمع کر کے دیکھیں گے تو اس صورت میں 612 گرام 360 ملی گرام کی قیمت تک پہنچتا ہے سب میں، تو اس صورت میں قربانی واجب ہے، اگر پہنچتا نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا ٹارگٹ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی پر ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قربانی کے مسائل جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔